پریشانیاں امریکہ سے آ رہی، کوئی کہتا ہے پریشانیاں یہودیوں سے آ رہی، کوئی کہتا ہے پریشانیاں ہندوؤں سے سکھوں سے آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے پریشانیاں ہماری حکومت سے آ رہی ہے۔ جو بھی حکومت بناتے ہیں پریشانیاں دور نہیں ہوتی، اس حکومت کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہے، یاد رکھو سب دھوکہ ہے۔ پریشانیاں من جانب اللہ آتی ہیں، یہ بات عدل کے خلاف ہے، اچھی طرح سمجھنی ہے یہ بات، یہ بات عدل کے خلاف ہے۔ ہماری تقدیر اللہ دے دے امریکہ کے ہاتھ میں، اے امریکہ والو مسلمانوں کی تقدیر چاہے دبو ڈالو چاہے چمکا دو، جو مرضی تقدیر تمہارے ہاتھ میں دے دی۔ دشمن اپنے دشمن کے حالات بنایا کرتا ہے یا بگاڑا کرتا ہے؟ امریکہ مسلمانوں کے حالات بنائے گا کیا بگاڑے گا؟ وہ دشمن ہے۔ یہودی ہماری قسمت اللہ یہودیوں کے ہاتھ میں دے دے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ سکھوں کے ہاتھ میں دے دے، ہندوؤں کے ہاتھ میں دے دے، بدھ مت والوں کے ہاتھ میں دے دے، چاہے ان مسلمانوں کو دبو دو چاہے ان کا حالات بنا دو، یہ عدل کے خلاف ہے۔ ہاں، اللہ پاک ایسا نہیں ہے۔ سمجھ نہیں ہے کہ یہ پریشانیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ہاں، نمبر 1 پریشانیاں من جانب اللہ آ رہی ہیں، دھیان سے سنو، پریشانیاں من جانب اللہ آ رہی ہیں، اللہ کی جانب سے آ رہی ہیں۔ ہاں، قرآن کہتا ہے، ہم قرآن کو مانے یا ادھر ادھر کی عقل کے گھوڑے دوڑائیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں، چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں بڑے عذاب کی بجائے تاکہ یہ رجوع کر لے۔ دیکھو اللہ پاک پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، سمجھ جانے کا موقع دیتا۔ فرعون کو اتنے سال موقع دیا، سالوں مہینوں نہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا تھا۔ طوفان کا عذاب بھیج دیا، قحط کا عذاب بھیج دیا، چوہوں کا عذاب بھیج دیا، مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا، ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا، خون کا عذاب بھیج دیا۔ جب عذاب آتا اے موسیٰ اپنے رب سے کہو عذاب ٹال دے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم عذاب ٹال دیتے پھر مکر جاتے، ہم عذاب ٹال دیتے پھر مکر جاتے۔ تو پریشانیاں من جانب اللہ آتی ہیں۔ اور نمبر 2 پریشانیاں ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہر عمل اچھا ہو یا برا اس کا ایک نتیجہ ہے جو نکل کے رہے گا، اس کا ایک نتیجہ ہے۔ ہم ظلم پہ آئے، اللہ اس کے نتیجے میں کیا کرتا ہے؟ ظالموں کے اوپر ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہم ظالموں کے اوپر ظالموں کو مسلط کیا کرتے ہیں بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب ان اعمال کے، یعنی برے اعمال کے جو وہ کر رہے ہیں۔ بات سببیہ ہے، علماء جانتے ہیں اس بات کو۔ کبھی بات سبب وجہ بیان کرنے کے لیے آتی ہے، یہاں وہی ہے بما کانوا یکسبون، بسبب ان اعمال کے یعنی برے اعمال کے جو وہ کر رہے، ہم ظالموں کو مسلط کرتے ہیں۔ ہاں، حالات من جانب اللہ آتے ہیں، ایک بات
بات عرض کی جا رہی ہے، برے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ جھوٹ بولا، قوم نے جھوٹ، اللہ کی طرف سے لعنت آئے گی۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، آپس میں ظلم کیے ایک دوسرے پر، اللہ کی لعنت آئے گی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، برے اعمال پہ لعنت آنی ہے۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری، جس کو لعنت کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت، اس نے اپنی اونٹنی پہ لعنت ڈال دی، ملعونہ کہہ دیا، تجھ پہ لعنت ہو۔ امام الانبیاء نے فرمایا کوئی آدمی اس اونٹنی کا دودھ نہ پیے، کوئی آدمی اس اونٹنی کی سواری نہ کرے، کوئی آدمی اس اونٹنی کا گوشت نہ کھائے، اس پہ لعنت پڑ چکی، بیکار ہوگی، ہمارے کام کی نہیں رہی۔ یہ ہوتی ہے لعنت۔ ہم جھوٹ بولتے رہیں، ہمارا جھوٹ بولنا اللہ کے پاس جائے اور اللہ اپنی رحمت برسا دے، یہ امیدیں کرنا کہ اب رحمت آ رہی ہوگی، یہ نادانی ہے۔ میں ظلم کروں پھر کہوں آسمان سے رحمت آ رہی ہوگی، یہ نادانی ہے۔ چاہے دعائیں مانگتا رہے، ظلم کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، اللہ مجھ پہ رحمت برسا دے، لعنت آئے گی، لعنت آئے گی۔ جانا ہے حج کے لیے مکہ مکرمہ، جدے ادھر کا ٹکٹ لینا ہے، جدے جانے والے جہاز میں بیٹھنا ہے، ٹکٹ لے لیا، ملیشیا، انڈونیشیا، فجی، مشرق کی طرف جانے والے جہاز کا، وہ جہاز مشرق والے میں بیٹھ کے کہتا ہے اللہ مجھے جدے پہنچا دے۔ جتنی دعا لمبی ہوتی جائے گی اتنا جدے سے دور ہوتا جائے، دعا میں اور اس سبب میں مطابقت نہیں ہے۔ اسی طرح دعائیں محنت کرتا رہے یہودیوں نصرانیوں والی، اور دعائیں مانگتا رہے یا اللہ میرے اوپر رحمت کر دے، یہ نہیں ہوگا۔ اگر رحمت لینی ہے رحمت والے اعمال کر، پھر رحمت کی دعا مانگ۔ اب دوسری بات عرض کی جا رہی ہے کہ یہ برے حالات کیوں آتے ہیں؟ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے خمس بخمس، 5 قسم کے عذاب 5 قسم کے برے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، 5 طرح کے برے حالات، 5 طرح کے برے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ نمبر 1، ما نقض قوم العہد، جو بھی قوم اس نے عہد پیمان معاہدہ توڑنے کی عادت بنا لی، الا سلط علیہم عدوہم، ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیا جائے گا۔ جو وعدے خلافیاں کرنے والے، ان پہ دشمن مسلط کر دیا جائے گا من جانب اللہ، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ وما حکموا بغیر ما انزل اللہ، جو اللہ کے اتارے ہوئے قانونوں کے خلاف حکم جاری کرتے ہیں، الا فشا فیہم الفقر، ان کے اوپر فقر مسلط کر دیا جائے گا۔ وما ظہر فیہم الفاحشہ، جن میں بے حیائی، فحش کام، یہ رواج پا جائیں، الا فشا فیہم الموت، ان کے اندر موتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ وما تطفف المکیال، جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، الا منع النبات واخذوا فی السنین، ان کے اوپر قہر
دی جائے گی، کھیتیاں اگانا یہ ختم ہو جائے گا۔ منع الزکات، جو قوم زکات دینا چھوڑ دے گی، اللہ سلط منع عنہم القطر، ان سے بارشوں کو روک لیا جائے گا۔ زکات روکنے سے بارشیں رک جائیں گی۔ اگر کوئی تھوڑی بہت ہو بھی گئی، حدیثوں میں ہے وہ جانوروں کی وجہ سے ہوگی، جانوروں کے لیے کوئی تھوڑی بہت ہو جائے۔ اب بتاؤ، ہم وہ برے عمل کریں جس کی سزا متعین ہے، ساری دنیا کے انسان بھی ان لوگوں کے حالات نہیں بنا سکتے، ساری دنیا کی حکومتیں ان کے حالات نہیں بنا سکتی، ان کے حالات نہیں بنا سکتی۔ کیوں؟ یہ برے اعمال کر رہے ہیں، ان کے نتیجے میں من جانب اللہ یہ فیصلہ ہے کہ ان کا یہ ہونا ہے، حکومت کیا کر لی۔ یہ حدیث ہے، قرآن بھی سن لو۔ 15واں پارہ پہلا رکوع۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ میرے دل میں بھی اتارے، آپ کے بھی، اور آپ کے ذریعے ہزاروں لاکھوں کے دلوں میں اتارے۔ حالات کہاں سے آتے ہیں؟ حالات من جانب اللہ آتے ہیں۔ حالات کیوں آتے ہیں؟ حالات برے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس کی اور مثال سن لو۔ قرآن میں اللہ پاک کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ یہ 15واں پارہ، پہلا ہی رکوع، پہلا ہی صفحہ۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ تم نے 2 مرتبہ فساد کرنا ہے، تو ہم نے تمہیں اس کی سزا دینی ہے۔ تم سرکشی کرو گے، پہلے نبیوں میں کسی نبی پہ اتارا، ان کے اوپر تم سرکشی کرو گے تو ہم اس کا یہ بدلہ دیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ جب تم نے پہلا وعدہ برائی کی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ہم نے تمہارے اوپر اپنے بندوں میں سے ایک بندہ مسلط کر دیا جو سخت حملے والا، یہ بندہ ہم نے مسلط کیا۔ یہ بعضی تفسیروں میں لکھا ہے بخت نصر جالوت تھا، ایک مرتبہ جالوت، ایک مرتبہ بخت نصر، یہ جالوت تھا۔ پھر انہوں نے فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، وہ گھروں میں داخل ہوئے، قتل عام کیا، مارا، اولاد سب کو تباہ بربادی کر دی۔ کس وجہ سے؟ علوا کبیرہ، سرکشی، فساد، اس وجہ سے اللہ نے دشمن مسلط کیا۔ پھر فرمایا ثم رددنا لکم الکرہ، پھر ہم نے تمہاری باری لگا دی، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، تمہاری باری لگا دی، تمہیں اولاد دی، بیٹے، نفری تمہاری کثرت سے کر دی، مال تمہیں دے دیا، لے مال، لے اولاد، بیٹے 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 بیٹے، چند سالوں میں ان کی نفری بڑھا دی، اکثریت ان کی، قوت ان کی، مال ان کا کر دیا۔ پھر فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جب دوسرا وعدہ آیا تو پھر تاکہ تمہارے چہرے بدل دے، پھر
پہ دشمن کو مسلط کیا، اور مسجد میں داخل ہوئے، بیت المقدس میں داخل ہوئے، مکانوں کو گرایا، لوگوں کو مارا، یہ دوسری مرتبہ کیا۔ پھر عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب تمہارا رب تم پہ رحم کرنے کو آیا ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، قیامت تک کے لیے ضابطہ بتا دیا، اگر تم پھر لوٹے یعنی فساد کی طرف، پھر ہم لوٹیں گے عذاب کی طرف۔ جیسے پہلے تمہیں 2 مرتبہ فساد مچانے پر عذاب کیا ہے، اب قیامت تک کے لیے ضابطہ بتا دیا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹو گے فساد مچانے کی طرف، پھر ہم لوٹیں گے عذاب دینے کی طرف۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ بس پہلے بتاؤ تو بلا بول کے کیا 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 سمجھ عرض کیا جا رہا ہے، بولو کوئی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے حالات ہمارے اعمال کی وجہ سے بگڑتے ہیں، ہاں یہ عرض کیا جا رہا ہے حدیثوں سے اور قرآن پاک سے، ہاں حدیثوں سے قرآن پاک سے برے اعمال کا برا نتیجہ اللہ دیتا ہے، ہاں اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ دیتا ہے۔ حالات ٹھیک کرنے ہیں تو اعمال ٹھیک کرنے ہوں گے، ورنہ حالات خراب سے خراب ہوتے جائیں گے۔